اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا تو سر آپ پچھلی بار نہیں تھی نا؟ جی اور میم نہیں تھی۔ ہاں جو ٹاپکس ہم نے پڑھے تھے تھوڑا ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی میم آپ کو ریکارڈنگ سننے کا موقع ملا تھا؟ نہیں، وہ ایکچولی میم میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، وہ میں پریگننٹ ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ لیڈیز کے ساتھ تو یہ میں مسئلہ، سن لوں گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا ریویژن کرا دیتی ہوں آپ کو۔ ہم نے ٹاپک، آپ نے میرے ساتھ حال پڑھا تھا؟ جی وہ میں صرف لاسٹ ٹائم ہی مس ہوا ہے، یہ تمیز کا ہاں، پڑھا تھا۔ تمجیز، اور یہ تمجیز جو ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہوگی۔ تمجیز جو ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ زید حسن، ٹھیک ہے؟ اب زید اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی کس اعتبار سے اچھا ہے وہ آگے لگانا پڑتا ہے نا؟ جی ذوق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ شعر ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیا؟ اچھا شعر نہیں کیا، ایک منٹ۔ تو ہاں چلیں سب آگے، اچھا ہو گیا، ہم شیئر کرتے ہوں تھوڑا سا ان کو دہراتے ہوئے نا، پھر چلیں گے۔ تمجیز کو پہلے دہرا لیتے ہیں۔ اچھا تمجیز کیسے ہوتی ہے؟ تمجیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اس ورڈ کے لیے کیا ورڈ یوز کریں گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 2 کلو، اور 2 کلو کا کیا ہوتا ہے آگے کہ اگر ہم کچھ نہیں لگائیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا نا کہ 2 کلو کیا۔ تو وہ جو ورڈ آگے لگاتے ہیں وہ منصوب اسم آتا ہے اور وہ آپ کا تمجیز بنتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جی سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لزیدن، ٹھیک ہے نا؟ اب زید کے پاس ہے، کیا ہے؟ فرض کریں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں لزیدن مترانی، زید کے بعد زید کے پاس کیا ہے؟ 2 میٹر ہے۔ اب 2 میٹر ہے۔ کیا ہے وہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ زید کے پاس 2 میٹر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں 2 میٹر میں۔ تو میٹر سمجھتے ہیں نا؟ تو جی میٹر جیسے کپڑا ناپتے ہیں اور وہ سب کپڑے جو ہوتا ہے۔ تو ابھی جب اگر ہم لگا دیتے ہیں حریر رن، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل حریر کی، یہ جی کس منصوب ہے، طرح واحد ہے، منصوب ہے۔ واحد نصیرہ ہاں منصوب۔ ہاں، اسی طرح ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے خیتن بھی کہہ سکتے ہیں، دھاگا ہے۔ تو میٹر سے جو چیز ناپی جاتی ہے وہی آپ نے آگے بتانی ہوتی ہے۔ اگر 2 لیٹر ہے تو پھر لیٹر سے جو چیز ناپی جاتی ہے وہی آپ کو بتانی پڑتی ہے۔ جیسے جی زیتن تیل کو کہتے ہیں، تو 2 لیٹر کیا ہے؟ تیل ہے، یا لبنن ہے، دودھ ہے۔ تو اسی طرح 2 کلو ہے تو پھر اس سے جو چیز ناپ 2 ڈزن ہے عدد میں۔ تو یہ جو آگے آپ ورڈ لگاتے ہیں تمجیز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے نا؟ تو جی اس میں آپ کا کیا ہے کہ یہ اس کے بغیر جملہ ادھورا رہتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ ہے، آپ دیکھیں اگر تو یہ جملہ اسمیہ لزیدن اس میں خبر بن رہا ہے، اور مترانی کیا بن رہا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اس کے آگے جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ منصوب اسم، یہ تمجیز بن رہا ہے، یہ تھرڈ چیز ہے ایک۔ تو اسی طرح سے آتا ہے۔ اور پھر اس کی مثالیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتی ہیں، جیسے عدد میں بھی ہوتا ہے نا ابہام، تو وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہم لفظ لگاتے ہیں نا، اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے وہ منصوب اسم جو آگے آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے آپ کا تمجیز۔ اور یہ وزن میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے لیٹر وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور مائلز میں بھی ہو سکتا ہے، عدد میں بھی ہو سکتا ہے، مقدار میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں تو عدد میں آ رہا ہے احد عشر کوکبن، تو یہ آپ کا 11۔ کیا ہے؟ یہ آپ کا عدد ہے۔ اور اگر یہ نہیں لگائیں گے احد عشرہ تو یہ انکمپلیٹ جملہ ہے، تو کوکبن لگانا ضروری ہے، اور یہ تمجیز ہے، اور یہ منصوب ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ اسی طرح فرمائیں یعمل مثقال، اب یہاں پہ مقدار بتائی جا رہی ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو یہ کیا ہے آپ کی؟ یہاں پر آپ کا کیا ورڈ جو ہے وہ بن رہا ہے؟ آپ کا تمجیز بن رہا ہے۔ زرتن شاید۔ نہیں، دیٹس ناٹ منصوب،
अच्छा सॉरी, खैरन खैरन। खैरन बनेगा। इसी तरह शर्रन भी आता है ना, शर्रन यरा, जी शरण। तो अगली आयत में या पिछली आयत में आता है शर्रन यराहू। तो वो आपका वो जो है, ये असल में क्या है, ये खैरन और शर्रन ये अफलू के वजन पे होता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो फिर वो अख यरू जरा बार बार कहना मुश्किल लगता है तो खैरन कर देते हैं। हम्म। तो इसी तरह अशररू जो है उसको शर्रन कर देते हैं। तो जुमले का इबहाम भी दूर होता है। और जुमले के इबहाम में कैसे है, जैसे ज़ैदुन हसनन, तो ये क्या है, जुमला है आपका, ठीक है। जी अब जी इसमें कह रहे हैं कि जैद अच्छा है, लेकिन किस एतबार से अच्छा है, चेहरे मोरे के एतबार से अच्छा है, जी। शक्ल सूरत के एतबार से, या ज़ौक के एतबार से अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना, अच्छी चीज को चूज करता है, अच्छा खाना खाता है, ये जो भी है टेस्ट में चीजें आ जी जाती हैं। तो ये भी आप देखें, ये जो शक्ल आ रही है ना, ये आप कुछ को नोट करने, ये तमयीज होती है। फिर कुरानी मिसालों में क्या आता है, जैसे अना अक्सर मिन का मालन, है ना, ये आपने बार बार पढ़ा होगा जुम्मे की सूरह में। तो ये मालन क्या है, अगर इसको निकाल देंगे तो जुमला अधूरा है। इसी तरह कुल नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रन, तो ये आपका अशद्दु के बाद जो आ रहा है ना हर्रन, ये आपका मंसूब इस्म वाहिद नकरा है। इसी तरह अल आराब, अल आराबू कौन होते हैं, बद्दू लोग, अशद्दु ज्यादा शदीद होते हैं कुफ्र में, कुफरन व निफाकन। तो आपका दो भी आपके एक साथ तमयीज आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुफरन भी इसमें तमयीज है और कुफर निफाकन में भी है। इसी तरह आप देखें तो ये वाली आयत है, इसमें कबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तकुलूना मा ला तफअलून, ठीक है ना। तो इसमें जी आपका क्या है, इसमें आपका मक्तन जो है वो तमजीज आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये मंसूब भी है, वाहिद है, तमीज। और वही शक्ल, वही है शक्ल एक ही है तमजीज की। अच्छा, वल आखिरतु अकबरु दराजातिन व अकबरु तफदीलन, तफजीलन, तो तब्दील। तफजीलन भी हो गया, और ये भी है ना मंसूब, जी अकबरु जी दराजातिन, तो ये भी आपकी तमजीज है ना। तो जी तमजीज जो होता है ये आपका देखें, अशद्दु, अक्सरू, यहाँ भी अशद्दु, यहाँ पर भी आप देखें तो ये कबूरा जो है ये फेले माजी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा सब जगह पे ये फलू का वजन आ रहा है, उसके बाद इसम तमजीज आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखें अशद्दु, अफलू का वजन है, अरशद। ये भी अशद्दु है, अशद्दु बन जाता है मर्ज करने से। और बदशन क्या है, ये आपका तमयीज है। इसी तरह हुआ अफसौ मिन्नी लिसानन, तो अगर इसको हटा दें तो जुमला कंप्लीट नहीं है। अफसौ भी क्या है, वो भी आपका सुपरलेटिव। अफलू के वजन पे है। अफअलु के वजन पर है। अच्छा, हुआ खैरुन सवाबों व खैरुन उकबा, तो ये खैरुन भी आपका क्या है, अफलू के वजन पे, सवाबन इसके बाद आ रहा है, वो भी आपका तमजीज है। और यहाँ पे उकबन भी आपका, ये भी तमजीज है। तो ये ये कुरान, खैरुन भी अफअलु के वजन पे ही है मैम। हाँ बिल्कुल, ये वाला खैरुन भी दोनों अफलू के वजन पे है। ओके। तो इसी तरह अशद्दु भी जो है ये अफलू का ही वजन है, उसको भी अगर आप देखें तो अशददू है वो, ठीक है। अब आ गया मुस्तस्ना। तो मुस्तस्ना को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, असल में ये क्लास हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो लोग नहीं थे क्लास में उनके लिए मैं दोबारा कर रही हूँ। तो तमजीज आपको समझ में आ गई। अब इसके जी लिए इंग्लिश का, इसको तमजीज भी कहते हैं और तमीज भी कहते हैं, दोनों तरह से इसको यूज करते हैं। तमजीज अरबी अरबिक का वर्ड है तो वो यूज कर लें। मुस्तस्ना जो है ये क्या होता है, मुस्तस्ना आता है हरफ इल्ल, अ, अ, ये जो हर्फ है ना इसको क्या कहते हैं इसको हरफु इस्तस्ना कहते हैं। इस्तस्ना, हरफु इस्तस्ना एक होता है हरफु इस्तस्ना, और एक होता है मुस्तस्ना। इल्ला के बाद जो आएगा, इल्ला हर्फ है, इसके बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मुस्तस्ना होगा। यानी जिसको आपने इल्ला के जरिए एक्सक्लूड किया है, बहुत सारे लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल में से इल्ला के जरिए उसको निकाल दिया है। मसलन फेमस सी मिसाल है, जैसे वो आती है ना कि फसजदू इल्ला इबलीसा, तो सजदू में कौन लोग शामिल है, उसमें फरिश्ते भी शामिल हैं और जिन भी शामिल हैं।
تو اس میں سے اللہ کے ذریعے ابلیس کو ایکسکلوڈ کر دیا، یعنی اس ابلیس نے وہ کام نہیں کیا جو باقی لوگوں نے کیا ہے. جی صحیح. تو اس کی مثالیں ابھی ہم اردو میں بھی دیکھیں گے، پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرف استثناء ہوتا ہے، لیٹر آف ایکسکلوژن. مستثنیٰ جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کو نکالا جاتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مستثنیٰ من ہو کیا ہوتا ہے، اسی کے آگے من ہو لگا لیں. تو مستثنیٰ من ہو وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، جیسے فسجدو، تو وہ ایک گروپ ہے، تو اس میں سے اللہ کے ذریعے ابلیس کو نکالا گیا ہے. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی، یہاں پہ یہ اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں سمجھاتی ہوں، جیسے یہ جملہ ہے میں نے سب پھل کھائے مگر انگور. اب یہ جو مگر ہے نا، یہ حرف استثناء ہے عربی میں. ٹھیک ہے. مگر، اللہ، سوائے، ایکسپٹ. انگور کیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اس کو آپ نے نکال دیا، ایکسکلوڈ کر دیا. اس کے بعد سب پھل کھائے، سارے کے سارے پھل جو ٹوکری میں ہیں وہ آپ کے مستثنیٰ من ہو ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں. مستثنیٰ من ہو گروپ چاہے پیپل کا ہو، چاہے وہ فرشتوں جنوں کا ہو، چاہے وہ پھلوں کا ہو، سبزیوں کا ہو، کسی طرح کا بھی گروپ ہو، اس میں سے اگر آپ نے کسی ایک نے وہ کام نہیں کیا جو باقی سب نے کیا تو وہ آپ کا مستثنیٰ ہو جاتا ہے. ہمارا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی آپ کا دیکھیں، سوری یہاں میں نے اللہ لکھ دیا، یہاں الہ لکھنا ہے. الہ بہت سارے ہوتے ہیں نا، بہت سارے گاڈس تو بہت سارے ہوتے ہیں نا. تو لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کے ذریعے آپ کے رب کو الگ کیا گیا ہے، اللہ کو الگ کیا گیا ہے تمام الہوں میں سے. تو یہ لیٹر آف ایکسکلوژن ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اور یہ کیا ہے، گروپ آف الہ، گاڈس، اس میں سے الگ کیا گیا ہے. اس طریقے سے یہ مستثنیٰ منہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کا کیا بن جائے گا، یہ مستثنیٰ بن جائے گا. تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں دوسری مثال میں نے سب پھل نہیں کھائے مگر انگور، انگور میں نے چھوڑ دیا. تو یہ آپ کا وہ یہ حرف استثناء، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مستثنیٰ ہو گیا، اور یہ آپ کے پھل جو ہیں مستثنیٰ. اچھا، یہ اس میں یہی بتایا گیا سب پھل مستثنیٰ من ہے، اور حرف استثناء جو ہے وہ مگر ہے، اور انگور کیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے. انگور جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ مستثنیٰ ہے. اچھا، مستثنیٰ منہ مذکور ہو. ٹھیک ہے. اگر اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں. مستثنیٰ منہ مذکور ہو یعنی آپ کا مستثنیٰ منہ جملے میں موجود ہو، اور اللہ سے پہلے کلام موجب تام ہو. یعنی موجب تام کا مطلب ہے کہ کلام آپ کا پوزیٹیو ہو. ٹھیک ہے نا، پوزیٹیو کلام، اور نیگیٹو نہ ہو. ابھی جو ہم مثالیں کریں گے سب پوزیٹیو کلام ہے. تو کلام جو ہے وہ نیگیٹو نہ ہو، اس میں نفی نہ ہو. یعنی اس جملے میں نفی اور استفہام نہ ہو تو مستثنیٰ منصوب آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم نے جتنی مثالیں کی ہیں نا، سب میں اللہ کے بعد جو مستثنیٰ آ رہا تھا وہ منصوب ہی آ رہا تھا. کتنی مثالیں کر کے آئے نا. تمجیز بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کا مستثنیٰ ہوتا ہے نا، یہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور واحد ہوتا ہے، اور نکرہ ہوتا ہے اللہ کے بعد جو آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. کہ کسی ایک چیز کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے نا، جی، تو پھر وہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. یہ ہم اصل میں ٹاپک ہمارا جو ہے وہ منصوبات کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ساری وہی چیزیں پڑھی تھی. پہلے مفعول بھی، مفعول مطلق، سارے مفاعل پڑھے. پھر ہم نے انا کا اسم پڑھا، پھر ماں کی خبر پڑھی کہ وہ کیا ہوتی ہے، کانا کی خبر پڑھی کہ وہ بھی منصوب ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم آگے لے کے چلے تو حال پڑھا. پھر حال کے بعد ہم نے تمجیز پڑھا. تمجیز کے بعد پھر ابھی ہم مستثنیٰ پڑھیں. یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے اس لیسن کا، منصوبات کا. تو یہ سارے منصوب ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا مستثنیٰ، وہ بھی منصوب نظر آ رہا ہے اللہ کے بعد جو آ رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ ابلیسہ والی مثال بھی آ گئی. اور اللہ وجہہ،
ये सारे मंसूब आ रहे हैं और वाहिद आ रहे हैं। नकीरा होना जरूरी नहीं है ना ये मुस्तस्ना में? आपने क्या बोला, दोबारा बोलिए। नकीरा होना जरूरी नहीं है ना, हाँ, जैसे जाहिर है उन्होंने जब वो मुदाफ बनेगा तो तब तो नकीरा नहीं होगा ना। जी जी सही में नकीरा तो होगा लेकिन उसके ऊपर हम तनवीन नहीं डाल सकते, ये फर्क हो जाता है। जी मुदाफ के अगर मुदाफ है तो फिर वो जाहिर है वो एक हरकत लेगा, जबर लेगा बट एक हरकत लेगा, जी जी और पेश और कसरा नहीं लेगा। तो अभी आप ये जुमले देखें और मुझे बताएं। अकल तू अल्फवाकिहा इल्ला इनबन। अब इसमें तमयीज और सॉरी तमयीज बार बार आ रही है। मुस्तस्ना, हरफु इस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु बताइए। जी। ये मुस्तस्ना जो है वो इना बन होगा, हाँ, हरफू इस्तस्ना इल्ला, इल्ला होगा और और ये अकलतुल फवाकी ही, ये पूरा वो मुस्तस्ना मिन्हु होगा। अच्छा, अल्फवाकी हा है, ये पूरा एक ही वर्ड है, इसमें जमीर नहीं है, ठीक है ना। फाकियातुन की जमा क्या होती है? अल्फवाकी हा होती है या फवाकी हन होती है, जी ठीक है ना, दो जबर के साथ। अलिफ लाम लगा है तो एक जबर है। तो ये जब आप मफूल वगैरह बनाते हैं ना तो फिर वो इसी तरह लाते हैं अलिफ ला के साथ, अलिफ लाम के साथ। फाइल बनाते हैं तो भी अलिफ लाम के साथ मार्फई लाते हैं। तो यह कलतू को आप निकाल दें, ये आपका मुस्तस्ना मिन हुआ है, इसमें से निकाला जा रहा है ना इनब उनको। तो ये अच्छा अच्छा ठीक। मुस्तस्ना मिन हो गया, तीन मुस्तस्ना चीजें हैं, ये मिन्हु अरफु इस्तस्ना है और इनबन क्या है, ये आपका जी। मंसूब इसम जो है ये आपका मुस्तस्ना बन जाएगा। इसी तरह जा अल कौमु, कौम पूरी कौम है, ठीक है ना। कौन जो तो ये क्या मुस्तस्ना बन मिन्हु जाएगी? होगा, मुस्तस्ना मिन्हु मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हरफु इल्ला इस्तस्ना और हकुम, जैदिन मुस्तस्ना हो जाएगा। ये मुस्तस्ना हम्म। होगा। उसी तरह आपका यहाँ पे कुल्लू शैइन हालिकुन, हालिकुन हर चीज हलाक होने वाली है, हर चीज हलाक होने वाली है, इल्ला वजहहू, ये हरफ इस्तस्ना हो गया, और वजहहू क्या है, ये आपका मुस्तस्ना हो गया। असल में इसमें तो पूरा है ना कुल्लू असल में तो शैइन, वजहन जो है ना वो आपका मुस्तस्ना है, लेकिन फिर वो आप किसका चेहरा, अगर हम सिर्फ वजहन कह देते तो समझ नहीं आता ना, तो बताना जरूरी था कि किसका चेहरा। तो यहाँ पे किसके चेहरे की बात हो रही है, किसकी जात। हर चीज हलाक होने वाली है मगर उसकी जात। अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ताला की। जी। तो कुल्लू शैइन, ये जो कुल्लू शैइन ना पीछे आ रहा है ना, हर चीज, ये वो है ना मुस्तस्ना मिन हुए। जी हालिकुन क्या है, ये उसका आप बना लें, खबर बना लें, क्योंकि ये आपका क्या बन के आता है, ये मुरक्कब इजाफी है, इसमें आप इसको मुब्तदा बना लें और हालिकुन को क्या बनाएंगी, ये खबर बनाएंगी, इल्ला और मुस्तस्ना है, और यहाँ पर ये मुस्तस्ना हो गया। तो आप इस पूरे को भी बना सकते हैं, ठीक है। मुस्तस्ना मेनू मौजूद है, इसी को कहते हैं मौजब ताम। मौजब ताम का मतलब होता है कि जो आपका जुमला नेगेटिव ना हो, जिसमें नफी भी ना हो और इस्तिफाम भी ना हो, जो क्वेश्चन वाला जुमला भी ना हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो, तो वो मौजब ताम होता है। इसका ऑपोजिट जो होता है मौजब गैर ताम होता है, जिसमें नफी इस्तिफाम आ जाए ना, वो मौजब। अच्छा, फिर आप देखिए कि लिकुल्ली दा इन दवाउ इल्लल मौता, तो मौत को एक्सक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब ये होगा कि हर चीज, हर बीमारी की दवा है। लिकुल्ली दा इन, ये बिल्कुल ऐसे ही जुमला है जैसे ये पीछे वाला है। सेम। तो दवा है इल्लल मौत, इल्लल मौता। अब मौता क्यों आया है, ये आपका अलिफ लाम के साथ आ रहा है, मौतन नहीं आया, अल मौता। और ये अल मौत जो होता है ना, ये चाहे मार्फा भी आए, ये नकरा ही इस्तेमाल होता है, नकरा के मानी में होता है, ये नकरा के मानी में होता है। तो आप इसको मार्फा भी लें तो इसी तरह है। और इल्लल मौता आया। अच्छा जनाब, उसके बाद फसजदू इल्ला इबलीसा, इसमें आप देख लें तो आपके यहाँ पे वो जो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, उनमें जिन भी हैं, फरिश्ते भी बहुत ज्यादा हैं, और फिर इल्ला है, फिर इबलीसा है। फशरिबू मिनहु इल्ला कलीलन, अब इसमें ये क्या है, सबने पानी पी लिया उनमें से, इल्ला कलीलन, कलीलन या इस्तिस्ना के साथ थोड़े से, जो जिन्होंने नहीं पिया था उनको अलग कर दिया गया, ठीक है।
تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں نیکسٹ ٹاپک پہ جانا چاہ رہی ہوں. تو اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, جس کو زیادہ سمجھنا ہے پھر وہ اس ریکارڈنگ سے بھی سمجھتا ہے. ریکارڈنگ میں بھی یہی کچھ ہے جو میں نے بتایا ہے نا, ٹو دا پوائنٹ کر کے میں نے بتایا, تمجیز کو بتایا. اور تمجیز جو ہوتی ہے وہ منصوب اسم ہوتی ہے, واحد ہوتی ہے اور نکرہ ہوتا ہے, اور اس کے بغیر جملہ ادھورا ہوتا ہے. اور مستثنی جو ہے یہ گروپ آف پیپل میں سے اللہ کے ذریعے کچھ لوگوں کو یا ایک کسی بندے کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, پارٹ 3 آپ کا شروع ہو گیا گرامر کا. 2 پارٹس آپ پڑھ چکے ہیں. آپ نے فیل بھی پڑھ لیا اور آپ نے اسم بھی پڑھ لیا. اچھا, جس کو ابھی فیل پڑھنا ہے, جس کا فیل ابھی صحیح نہیں ہے, میرے ساتھ آپ جنہوں نے پڑھا ہے وہ ان کا تو کمپلیٹ ہے فیل, اور کچھ لوگوں کو پہلے سے آتا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے فیل آتا ہے. جن کو نہیں آتا تو پھر وہ ہماری جو لسان القرآن کی نئی کلاس شروع ہوئی ہے اس کے اندر ہم بہت جلد فیل کو شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا دوبارہ سے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پیچھے لے کے جانا صحیح نہیں ہے جن کو آتا ہے. تو اس میں ابھی پارٹ 3 میں ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پڑھیں گے. ہر چیز جو ہم نے بیسک لیول پڑھی اور اس میں سے ہم نے اس کا ایڈوانس لیول چھوڑ دیا, وہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ معرفہ کی اقسام ہے. تو معرفہ کی اقسام جو ہیں کچھ تو ہم نے پڑھ لی تھی بیسک لیول پہ. وہ کون کون سی پڑھی تھی؟ معرفہ کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کوئی بھی اس میں بتا علم, ہاں, اس علم میں ہوتا ہے. علم, نمبر 2 اشارہ, ضمائر, ٹھیک ہے, اشارہ, سارے معرف اشارہ, باللام, سارے اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کا بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ جو مبتدا بن سکتے ہیں. یہ سارے معرفہ ہیں تو اس لیے سارے مبتدا بھی بن سکتے ہیں. ایک اور چیز رہ گئی ہے, معرف باللام. معرف باللام. اچھا, ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی تھی, 4 پڑھی تھیں اور 5ویں آج ہم پڑھ رہے ہیں. 5ویں آج پڑھ رہے ہیں, جی, معرف باللام اسم. یہ 4 ہم نے پڑھ لی تھی. اور یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ یہ آپ کی مبتدا بن سکتی ہے. معرف باللام اسم جیسے الکتاب, اشارہ جیسے ہوا ہما ہم, ضمائر کوئی بھی ضمائر مرفوع ہونے چاہیے کیونکہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو ضمائر جو ہیں سارے مرفوع ضمائر جو ہیں وہ بنیں گے. اشارہ تو ویسے ہی مرفوع ہوتے ہیں, اور علم بھی جو ہے وہ مرفوع ہوگا تو وہ بنے گا. اور معرف باللام اسم, یہ سب مرفوع ہوں گے اور معرفہ تو ہیں تو پھر یہ مبتدا بن جاتے ہیں. اچھا, آج جو ہم 5ویں چیز پڑھنے جا رہے ہیں, اس پڑھیے آپ. تھوڑا سا کون آ کے پڑھے گا؟ آپ ہی پڑھ لیں. جی میم. اسم معرفہ کی 5 اقسام کے بارے میں ہم حصہ اول میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس حصے میں ہم اسم معرفہ کی باقی 2 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. اس حصے میں اس حصے میں پڑھیں گے. مضاف الی المعرفہ. اچھا, یہ 5 اقسام ہم نے کون سے پڑھی ہے؟ میں نے تو 4 لکھی ہے نا. تو ہم نے اسم موصول بھی پڑھا تھا. اسم موصول, جی. اچھا, یہ اسم موصول جو ہوتا ہے یہ اکیلے مبتدا نہیں بنتا. اسم موصول سب کچھ بن جاتا ہے, لیکن اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر بھی یہ آپ کا اکیلے نہیں بنتا. اس کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے, وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے پھر وہ دونوں مبتدا بنتے ہیں. اکیلے اسم موصول نہیں بنتا. جیسے کسی جملے کے شروع میں اللہ زینہ آ جائے نا, تو اس کو آپ اکیلے نہیں بنائیں گے, بلکہ اس کے بعد اس کا جو صلہ آ رہا ہے جو کہ جملہ ہوتا ہے ایک, اس کے ساتھ پلس کر کے پھر اس کو مبتدا بنائیں گے. یہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے, اللہ زینہ پلس صلہ, جی. یہ دونوں پلس ہوتے ہیں. شروع میں آ جائیں تو مبتدا بنیں گے, اگر کچھ پہلے آیا ہوا ہے تو اس کے بعد آئیں گے تو خبر بن جائیں گے. تو شروع میں آئے گا تبھی مبتدا بنے گا, لیکن پھر بھی اپنے صلے کے ساتھ مل کے بنے گا. اب آ جا رہے ہیں ہم 6ٹھی قسم پہ, مضاف الی المعرفہ. تو مضاف الی المعرفہ کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کچھ جانتے ہیں تھوڑا بہت؟ پہلے میں نے بتایا ہوا ہے. جی, کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. نہیں, نسبت تو کی جاتی ہے نا, وہ تو مرکب اضافی میں ہوتی ہے نا. جی, مرکب اضافی میں نسبت کی جاتی ہے نا. کس کی نسبت کس سے ہوتی ہے مرکب اضافی میں؟ پہلے والے نون کی دوسرے والے نون سے نسبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا کتاب ہے تو کتاب اللہ ہی, اب کتاب کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ سے ہے.
تو یہ مضاف ہے جس کو نسبت دی جا رہی ہے، اور اگلا والا کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے جس سے نسبت دی جا رہی ہے، اللہ ہی. تو یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. اچھا اب یہ مضاف الیہ ہے. اچھا جناب، تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. یہاں پہ ہم جو آپ بات کریں مضاف الی المعرفہ کی نا، یعنی وہ مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، ایسا مضاف جس کی نسبت معرفہ کی طرف ہو رہی ہو. مضاف کا مطلب یہی ہوتا ہے نسبت دینا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پڑھتے ہیں، پڑھیے آگے. کسی نکرہ کسی اسم، نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے مثلا یہاں کتاب ہے نا، کتاب. کتاب نکرہ ہے نا، جی معرفہ تو نہیں ہو گیا تنوین ہٹانے سے، وہ تو نکرہ ہی رہا نا، کیونکہ جی تنوین تو ہم لگا ہی نہیں سکتے نا. اگر تنوین لگائیں گے، الف لام لگائیں گے تو رولز خراب ہو جائیں گے مضاف کے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پیش لگاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہی ہے، لیکن اگر اس کا یہ جو مضاف الیہ ہے یہ معرفہ آ جائے تو پھر یہ آٹومیٹک معرفہ ہو جاتا ہے. تو معرفہ کی اقسام میں چھٹی قسم کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ نکرہ اسم جس کو معرفہ اسم کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور وہ معرفہ بن جائے، وہ والا آپ کی چھٹی قسم میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کتاب جو ہے یہ معرفہ ہو گیا کیونکہ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو آٹومیٹک یہ معرفہ ہو گیا ہے، اس کو آپ نکرہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. یہ چونکہ مضاف اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. پہلے یہ نکرہ تھا لیکن صحیح ہے. اگر میں کہتی ہوں کتابو ولدن تو کیا ہے؟ کتابو ولدن یہاں پہ جو آپ کا کتاب ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کتاب ولد، یہ نکرہ ہوگا نا. یہ کتاب ابھی تک نکرہ ہے کیونکہ اس کا جو مضاف الیہ وہ نکرہ ہے. اگر اس کو میں الولدو کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے. الولدی آئے گا نا، کہ مضاف الیہ بنا رہے ہیں نا، تو الولدی آئے گا. تو اب یہ معرفہ ہوا ہے تو آپ کی کتاب بھی معرفہ ہو جائے گی. تو اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے نا کہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے اور مضاف الیہ جو معرفہ ہے، تو پھر وہ والا بھی آپ کا مرکب اضافی جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے معرفہ ہوا ہے تو یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے آپ کا مبتدا بن جاتا ہے. تو یعنی معرفہ ہو گیا، اب آپ اس کو ایز اے معرفہ یوز کر سکتے ہیں، چاہے مبتدا بنائیں چاہے کچھ بنائیں. اچھا آگے پڑھیے. کتاب زیدن میں کتاب کیا ہے؟ زیدن اس میں علم کی طرف مضاف ہے. اچھا اب زید مجھے کی بتائیں کتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کتابوں نکرہ ہے لیکن وہ زید کی طرف نسبت کی گئی ہے اس لیے وہ معرفہ ہو رہا ہے. ہاں، زید کو نکرہ نہیں کہنا، یہ علم ہے. ٹھیک ہے نا، جی تنوین دیکھ کے یہ نہیں کہنا ولدن کی طرح یہ بھی نکرہ ہے، ایسے نہیں کہنا، یہ معرفہ ہے. تو یہ بھی معرفہ ہو گیا آٹومیٹک. اب اس میں دیکھیے کتابو ہو، کتابہ کتابی، تو یہ ضمائر کی طرف نسبت تو ہو ضمائر معرفہ ہوتے ہیں نا، گئی. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. جی تو یہ بھی آٹومیٹک معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کتابو حاضہ تو اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا اچھا ہے نا، جی. تو کتاب کتابو اب الذی، معرفہ ہو گیا. پھر کتاب اسم موصول کو دیکھ لیں. کتاب مضاف ہے، الذی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، بٹ یہ اکیلا نہیں ہوتا، رسلتہ. یہ سب کو لے کے پھر بناتا ہے مضاف الیہ. بہرحال یہ معرفہ ہے نا، تو یہ آپ کا کتاب بھی معرفہ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ جی. اچھا اس کے بعد کتاب کتاب الولدی، الولدی، ولدی بھی معرفہ ہے تو یہ کتاب بھی الولد معرفہ ہوگا. معرفہ ہے. تو جتنی معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، 5 پڑھی تھی نا پہلے، ان جی سب کی طرف جو بھی مضاف ہوگا، ضمائر، اشارہ، موصول، علم، معرف باللام اسم، 5 چیزوں کی طرف اگر کوئی مضاف ہو رہا ہے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. تو یہ چھٹی قسم کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ. آگے پڑھیے. اسم نکرہ اسم کو نکرہ اسم کو اگر نکرہ اسم کی طرف مضاف کیا جائے تو اس میں نکرہ ہی رہتا ہے. جیسے کتاب الولدن، کسی لڑکی کی کتاب. اب کسی لڑکے کی کتاب ترجمہ کیا کریں گے؟ لڑکے کی کتاب نہیں کریں گے. یہ کتاب الولدی جو ہے یہ لڑکے کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ لڑکے کی کتاب ہے. جب آپ کہتی ہیں کتاب ولدن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی لڑکے کی کتاب، کسی بھی لگانا ہے.
ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں گی ایک لڑکے کی کتاب، ایک لڑکے کی کتاب. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ایک یا کسی میں ترجمہ کرتے ہیں. اچھا اگلا پڑھیے. لیکن اضافت سے اس نکیرہ اسم میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نکیرہ اسم اب مبتدا بن سکتا ہے. تو وہ نکرہ اسم جو ہے وہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ معرفہ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہوتا ہے پھر نکرہ اسم جو مضاف بن رہا ہوتا ہے، وہ کیوں معرفہ بن گیا؟ مضاف الیہ اپنے مضاف. اچھا اس کی بات کریں، اس والے کی بات کریں. یہ جو کتاب ولدن ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس جملے کو مبتدا بنا سکتی ہیں؟ حالانکہ یہ نکرہ ہے اور ہمارا مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا. اس کو تو ڈیفینیٹ بھی بنا لیں گی، اس کو بھی ڈیفینیٹلی بنا لیں گی، مبتدا سب کو بنا لیں گی، وہ تو ہے ہی معرفہ. لیکن یہ والا جو ہے یہ تو نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا، تو یہ تو نکرہ ہی ہے نا، یہ معرفہ تو نہیں ہوا. نہیں ہوا نا، کیونکہ یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ معرفہ نہیں ہوا، یہ باقی سارے آٹومیٹک ہو گئے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اضافت چونکہ ہو رہی ہے نا، اس کی مرکب، اس کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے، پھر بھی اس میں ایک تخصیص، یہ معرفہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر ایک تخصیص پیدا ہو جائے گی، اور اس تخصیص کی وجہ سے ہم اس کتاب ولدن کو مبتدا بنا سکتے ہیں. تخصیص کا میننگ اسپیشل ہو جاتا ہے کیا میم؟ خاص ہو جاتا ہے وہ نکرہ اسم. ہاں ایک ہوتا ہے نکرہ اسم کا معرفہ ہونا، وہ تو اوپر والوں میں ہوا ہے نا، ڈیفینیٹلی وہ مضاف الی المعرفہ ہے تو وہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ تو نہیں ہو رہا معرفہ کیونکہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا. ابھی یہ دیکھیں نا، نکرہ اسم کو اگر کسی نکرہ اسم کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ اسم نکرہ ہی رہتا ہے، تو یہ نکرہ ہی رہا نا. لیکن وہ اگلی بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہے نکرہ لیکن چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اضافت کی وجہ سے اس نکرہ اسم میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نکرہ اسم پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مبتدا بن جاتا ہے. یعنی آپ مرکب اضافی جو کسی طرح کا بھی مرکب اضافی ہو، آپ اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ مبتدا بنا سکتے ہیں، چاہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو چاہے معرفہ کی طرف ہو رہا ہو، نکرہ ہوتے ہوئے بھی وہ مبتدا بن جائے گا. بات سمجھ آئیے؟ یہ تو معرفہ ہو گیا، یہ تو آپ ڈیفینیٹلی ان کو تو بنائیں گی نا، معرفہ مبتدا بنائیں گی، بٹ اضافت کی وجہ سے اس میں بھی خاص وہ پیدا ہوگی، یہ تخصیص، اس کے لیے آپ کتاب ولدن کو مبتدا بنا سکتی ہیں ابھی. ٹھیک ہے، یہ معرفہ نہیں ہوا، یہ مت سمجھے کہ یہ معرفہ ہو گیا، لیکن اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ بنے گا. اچھا دوسری ساتواں جو ہمارا ہے وہ منادہ ہے. اب منادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کا معرفہ کی اقسام میں ہی ہوتا ہے. کیوں معرفہ کی اقسام میں ہوتا ہے؟ معرفہ کی اقسام میں منادہ کیسے آ جاتا ہے؟ منادہ کی کوئی مثال دیں. یا اللہ. ہاں یا اللہ، تو ہاں تو وہ تو ویسے ہی معرفہ ہے نا، اللہ تو جی. یا ولد اے لڑکے. ہاں اب جب ولدن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ولدن کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا ولدو ہو جاتا ہے. تو یہ اب ولد نکرہ تھا لیکن یہ خاص ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف ندا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولدن کو، اس کو یہ منادہ کہتے منادہ ہیں. ہے. منادہ ہے یہ. تو یہ منادہ آپ کا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے. تو منادہ، جو بھی منادہ آئے گا وہ معرفہ ہوگا. حرف ندا کے بعد آنے والا جو بھی اسم ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے، اس کو بھی معرفہ کی اقسام میں ڈالا جا سکتا ہے. اصل میں یہ ولدن تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں محمدن بھی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ محمدو ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ تو پہلے سے علم ہے، معرفہ ہے، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن رول اپنی جگہ ہے نا، اس کی تنوین گرے گی. ٹھیک ہے، اس کا اعراب ابھی فکسڈ ہو گیا، یہ مبنی علی الضم ہی رہے گا. اس نے پیش کے اوپر مبنی ہو گیا، یہ پیش کے اوپر مبنی ہو گیا، لاک ہو گیا، یہ آپ تنوین نہیں لگا سکتے اس کے اوپر ابھی. صحیح ہے.
تو معرفہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نکرہ کو فرق پڑا ہے، وہ معرفہ ہو گیا. معرفہ تو پہلے بھی معرفہ ہی تھا، لیکن رول اپنی جگہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دم آ جائے گی. تو نکرہ جو ابھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلے حصے میں ہم حرف ندا اور منادا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ منادا اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، ہاں، جیسے محمد معرف بھی نام ہے اور نا، مضاف بھی. جی جیسے محمد اسم علم ہے نا، محمد جی مریم جی ہے نا، مریم. زید اب مریم پہ تو پہلے ہی ایک پیش لگا ہوا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے لگانے کی، اور نہ وہ معرفہ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ تھا. اچھا، معرف باللام بھی اور مضاف بھی، تو یہ کیا ہے؟ معرف باللام بھی کیا، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اور مضاف بھی جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. مضاف کب معرفہ ہوتا ہے؟ اچھا، مضاف کب معرفہ ہوتا ہے؟ جب مضاف الیہ اس کا معرفہ ہوتا ہے، اور معرف اللام جو ہوتا ہے وہ الف لام لگانے سے ہوتا ہے. تو پہلے اسے میں ہم حرف ندا اور منادا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور کہ منادا اسم علم بھی ہو سکتا ہے، معرف باللام بھی ہو سکتا ہے، جیسے یا اللہ، یہ سب منادا ہے نا. جی منادا ہے. مریم، محمد یہ علم ہے، یا اللہ کیا ہے؟ یہ معرف باللام اسم ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی معرف باللام اسم جو ہوتا ہے نا، وہ یا کے ساتھ نہیں آتا. کوئی بھی اور لگا کے دیکھیں اسم، الناس لگائیں، الولد لگائیں، تو ہم یل ولدو تو نہیں کر سکتے نا، ہے نا. نہیں. تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو الف لام کے ساتھ یا کے بعد بن سکتا ہے، یا اللہ. اس کو یاللہ تو نہیں پڑھیں گے نا، رانگ ہو جائے گا، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہی پڑھتے ہیں. تو اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی الف لام معرف باللام اسم ہوتے ہیں، منادا تو بن جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یا یوز نہیں ہوتا. یہ ہم پڑھ آئے، ان کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے باقی معرف باللام اسم کے ساتھ کیا یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ یا ایوہل. ہاں، اور مذکر کے لیڈیز ساتھ کے یا لیے ایوہا یوز ہو رہا ہوتا ہے، یا ایوہا المومنون، یا ایوہا الناس، ہے نا. جی اور لیڈیز مؤنث کے لیے یا ایتھا یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور مضاف بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منادا بن سکتا ہے. مضاف بھی کیا ہوتا ہے؟ منادا بن سکتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے مضاف؟ جیسے آپ کا عبداللہ ہے نا، عبداللہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اللہ ہی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. صحیح ہے. اب اس کے پیچھے آپ کیا لگائیں گی؟ اس کے پیچھے آپ یا تو لگا سکتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ یا کی وجہ سے ایک پیش تو آلریڈی لگا ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ عبداللہ. عبداللہ ہی ہو جائے گا. آپ کا اگر مرکب کی صورت میں کوئی آ رہا ہے منادا، یہ منادا سارا مفرد تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم نے کیے یہ سب مفرد تھے، لیکن یہاں پہ آپ کا منادا مرکب آ رہا ہے، تو صرف مرکب اضافی کی صورت میں آتا ہے منادا مرکب. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یا لگاتے ہیں، یا ایوہا نہیں لگائیں گے، یا یتوہا نہیں لگائیں گے، یا لگائیں گے، لیکن یہاں پہ عبداللہ کی بجائے عبداللہ ہو جائے گا. مضاف جو ہے یہ منادا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں منادا مضاف. منادا تو پورا ہی ہے نا، پکار تو ہم سب کو رہے ہیں نا، عبداللہ پورے کو پکار رہے ہیں، لیکن یہ منادا کا اعراب کس پہ آئے گا؟ وہ اس کے اوپر آئے گا. ہمیشہ جو بھی اعراب شو ہوتا ہے مضاف پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کو مفعول بنائیں گے تب بھی زبر آ جائے گی، فاعل بنائیں گے تو پیش آ جائے گی، پیچھے حرف جر آئے گا، وہ آپ کا زیر لے لے گا. تو جو بھی حرکت چینج ہوگی یہاں، اس کا اعراب تو فکسڈ ہوتا ہے، یہ نہیں چینج ہوتا. اسی طرح مرکب توصیفی میں کس کا چینج ہوتا ہے؟ موصوف کا چینج ہوتا ہے نا. اور مرکب اشاری میں کس کا چینج ہوتا ہے؟ مشار الیہ کا چینج ہوتا ہے. مرکب توصیف میں صرف موصوف کا ہی چینج ہوگا، صفت کا نہیں ہوگا. صفت کا تو وہ فالو کرتا ہے نا، جی ہو جائے گا. چینج تو اسی کا ہوتا ہے نا. مرکب جی اشاری میں چینج کس کا ہوتا ہے؟ وہ تو مبنی ہوں گے، پھر ان کا چینج ہی نہیں ہوگا. ہاں، تو شو کہاں پہ ہوگا؟ اگلے والے پہ آگے ہوگا. نہیں لیتا ہوگا. تو مرکب اضافی میں یہ خاص ہوتی ہے چیز، جس پہ چینج ہوتا ہے سب کچھ. مرکب توصیفی میں موصوف پہ ہوتا ہے، اور مرکب اشاری میں مشار الیہ پہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. چینج تو اس اسم اشارہ پہ ہی ہوتا ہے لیکن وہاں نظر نہیں آتا. نظر آپ کو کہاں پہ آتا ہے؟ مشار الیہ کا. 7 چیزیں ہو گئیں. ابھی آپ جب بھی معرفہ گنوائیں گے تو 7 چیزیں گنوائیں گے. علم، ضمائر، اسم اشارہ، معرف باللام اسم موصول، اور پھر اس کے بعد مضاف الی المعرفہ آج ہم نے پڑھا ہے، اور منادہ. 7 چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کیا بن جاتی ہیں؟ ٹوٹل یہ معرفہ کی اقسام بن جاتی. اس کے علاوہ کوئی چیز معرفہ نہیں ہوتی. تو ان میں سے ہم کچھ پہلے پڑھ آئے تھے اور آج ہم نے جو ہے منادہ کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھا. حرف ندا اور منادہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ منادہ اسم علم بھی ہو سکتا ہے، معرف باللام اسم بھی ہو سکتا ہے، اور مضاف بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. اب جیسے یہاں پہ ابھی ایگزامپل دے رہے ہیں، یا ابراہیم یا ایھا النبی، تو یہاں پہ منادہ آپ کا کیا ہے؟ مفرد ہے. یہاں پر آپ کا منادہ جو ہے مفرد ہے. یہاں پر آپ کا منادہ جو ہے یہ بھی، یہ آپ کا مؤنث میں آ رہا ہے، یہ بھی مفرد ہے. منادہ تو یہی ہے نا، باقی تو حرف ندا ہے. یہ بھی اور یہ بھی حرف ندا ہے. تو الف لام والے پہ آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ یا نہیں لگا سکتے، یا توہا یا. اسی طرح یہاں پہ کون سا یہاں پہ منادہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو یہ مضاف جو ہے یہ آپ کا یہاں پہ منادہ بن رہا ہے، اس کا اعراب چینج ہو رہا ہے. یا نساء ہو گیا. پھر یہاں پہ ابھی یہ والا لائن پڑھیں ذرا، درجہ بالا صورتوں والی. مندرجہ بالا صورتوں میں منادہ ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے حرف ندا کی وجہ سے. معرفہ نہیں بنتا. اچھا، ہاں حرف ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا. لیکن معرفہ کی اس قسم میں وہ منادہ حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنے گا جو پہلے سے ہی نکیرہ ہاں، ہو. صرف نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ یا لگانے سے معرفہ ہوتا ہے. معرفہ تو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. ابھی جتنی بھی ہم نے مثالیں کی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو النبی بھی معرفہ ہے نا، معرف باللام اسم ہے. یہ بھی معرف باللام اسم ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کا معرف باللام اسم ہے. تو یہ تینوں تو واحد تھے. اب اس میں آ جائیں تو نساء النبی، یہ کیسے معرفہ ہو گیا؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معرفہ ہی ہے. یہ کیوں معرفہ ہے؟ النبی معرفہ ہے، اس کی وجہ سے ہاں، مضاف اس کی وجہ سے معرفہ وہ ہو نساء گیا. جو ہے وہ بھی معرفہ ہو گیا. تو یہ ساری صورتوں میں کیا تھا آپ کا؟ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، یہ پہلے سے ہی معرفہ تھا. تو یا لگانے سے یہ پھر بھی معرفہ ہی رہا. لیکن یہاں پر آپ کا جب ولدن رجلن نارن ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ جب یا لگاتے ہیں نکرہ پہ تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دمہ ہی آئے گا، کبھی زبر نہیں آئے گی، کبھی زیر نہیں آئے گی، کبھی ڈبل حرکت نہیں آئے گی. یہ اس کو کہتے ہیں مبنی علی الدم. مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی علی الکسر ہوتا ہے اگر کسرہ پہ ہو رہا ہو تو. اب دیکھیں یہ حیثو کیا ہے؟ یہ کس پر مبنی ہو رہا ہے؟ حیثو کو کبھی دیکھا ہے شکل بدلتے ہوئے؟ نہیں. تو یہ آپ کا حیثی تو حیثہ تو نہیں ہوتا نا، تو یہ اس کو مبنی علی الدم کہتے ہیں. اسی طرح امسی ہوتا ہے. امسی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ امسی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اچھا، الانا کو سمجھتے ہیں؟ کل ہے نا. الانا کیا ہوتا ہے؟ ابھی. یہ مبنی علی الفتح ہے، یہ اسی شکل میں رہتا ہے. یہ مبنی علی الدم ہے، یہ مبنی علی الکسر ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ مبنی علی الدم ہے کیونکہ اب یہ چینج نہیں ہوئے گا، یہ بس ایسے ہی رہے گا، یا نارو ہی رہے گا. یا لگ گیا تو یا نارو ہی رہے گا. صحیح ہے. لیکن جو منادہ اگر آپ کا مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ یا کے بعد زبر لگانی پڑتی ہے. رب العالمین یا رب العالمین بن جاتا ہے. ٹھیک، کلیئر ہے بات؟ جی. اچھا، ابھی یہ ہم نے کل کے جو لیکچر کلاس تھی ہماری اس میں پڑھا تھا کہ نکرہ کی مختلف صورتیں میں نے پڑھائی تھی، ان کو میں ریوائز کرا دیتی ہوں، آپ لوگ میری ہیلپ کیجیے گا. خبر کی مختلف صورتیں. تو خبر جب خبر جو ہوتی ہے وہ کس کس شکل میں آ سکتی ہے؟
खबर कैसे कैसे आ सकती है, कौन कौन बताएगा? जैसे एक हमने कल पढ़ा था कि जैसे हम कोई नाम ले लेते हैं, खालिदुन, और हम आगे लगा या हाशिम, कुछ भी लगाएं, और आगे हम लगाएं तबीबुन, तो इसमें आपका ये मुब्तदा है और ये खबर है, ठीक है। तो यहाँ पे खबर जो है वो इसको क्या नाम देंगे इस खबर को? नकीरा इस्म, मुफरद। नकीरा इस्म। मुफरद खबर तो होती मरफू और नकरा है ना, उसका इराब जी, होता है ना वो। तो यहाँ पे खबर वन वर्ड आ रही है, मुफरद। जी, मुफरद आ रही है, ठीक है। अब दूसरी सूरत क्या होती है कि मुरक्कब होती है। मुरक्कब नहीं, अभी मुरक्कब की तरफ नहीं जा रहे। एक जो होती है खबर मुफरद सूरत में आती है, और एक जो खबर होती है वो जुमले की सूरत में आती है, ठीक है। जुमले की सूरत में ये मुफरद यानी वन वर्ड, और नंबर 2 क्या है? जुमला। अब जुमला भी खबर जुमला बन के आ सकता है। अब जुमला जो है ना, जुमले की भी 2 किस्में होती हैं, ठीक है। जुमले की 2 किस्में कैसी होती हैं? जुमला इस्मिया और वो जुमला फेलिया नहीं। जुमले की 2 किस्में होती हैं, एक होती है शिव जुमला, जिसे आप फ्रेज भी कहते हैं, मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं, शिव जुमला। और ये क्या है? आपका जुमला। अब इस जुमले के अंदर जुमला मुफीदा भी कहते हैं इसको, सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और फेलिया। तो जुमला इस्मिया बन के भी खबर आ सकता है, जुमला फेलिया बन के भी खबर आ सकता है। ये फेलिया है, मैं दोबारा लिखूं इसको। तो ये आपका जुमला फेलिया है। इसको थोड़ा सा समझ लें, खबर की कौन कौन सी सूरतें होती हैं, ताकि फिर आपको गड़बड़ ना हो। जुमला इस्मिया भी खबर बन सकता है और जुमला फेलिया भी खबर बन सकता है। बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा मुझसे, ये तो पेन सही नहीं है, ये वाला दूसरा पेन यूज करो इनका। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जुमला आपका शिव जुमला और जुमले की 2 किस्में। खबर 2 तरह से आती है, मुफरद भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने तबीबुन लिखा था, और जुमले की शक्ल में शिबु जुमला भी हो सकती है और जुमला भी हो सकती है, सही है। अब शिव जुमला जो होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? 2 चीजें इसके अंदर आती हैं मजीद। एक आता है जार मजरूर, और एक आता है, दूसरा क्या आता है? जर्फ जर मुदाफिल। जर्फ मुदाफिल है। इसकी आपने या तो पिक्चर लेनी है या फिर जर्फ मुदाफिल है। शिव जुमला में ये 2 चीजें आती हैं, और आपको पता है ये दोनों क्या बनते हैं? क्या ये मुब्तदा बन सकते हैं? शिव जुमला जो है इसमें 2 चीजें आ रही, क्या ये मुब्तदा बन सकते हैं? नहीं, नहीं। कभी नहीं बन सकते। ये हमेशा क्या बनते हैं? खबर बनते हैं, खबर। सही है। और जुमला में जुमला इस्मिया जो है ये आपका कभी मुब्तदा नहीं बनता, और जुमला फेलिया भी कभी मुब्तदा नहीं बनता। ये आपके दोनों ही क्या है? खबर बन के आएंगे। तो अच्छा, फिर इसमें ये एक सवाल ये पैदा हुआ था कल हमारा, कि मैंने पूछा भी था क्वेश्चन में, कि अगर आपका मुरक्कब इजाफी आ रहा है और मुरक्कब तौसीफी आ रहा है, तो वो क्या बनेंगे? क्या वो खबर बन सकते हैं? मुरक्कब ये क्या बन सकते हैं? खबर जी जी, बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो फिर ये मैंने इनको कहाँ डालना है, ये बताएं मुझे। ये तो शिव जुमला में भी नहीं आ रहे और ये जुमले में भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये नाकिस हैं। तो फिर इनको मैं मुरक्कब कहाँ डालूं? मैंने तो 2 ही किस्में बताई हैं, मुफरद और जुमला। इनको कहाँ डालूंगी? जुमले इस्मिया में डालेंगे। कल किसको ये समझ आ गई थी बात? इन दोनों को भी हम मुफरद के हुक्म में डालेंगे। ये मुफरद के हुक्म में आते हैं दोनों। इनको मुफरद के हुक्म के इनके आगे ही ऐड करेंगे, मुफरद के आगे ब्रैकेट लगा के। मुफरद में 1 वर्ड भी होता है, और मुरक्कब इजाफी भी होता है, और मुरक्कब तौसीफी भी होता है। अभी एक मुरक्कब और बाकी है, उसको मैंने खबर के तौर पे नहीं डाला। वो कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी क्या खबर बन सकता है? नहीं, वो हमेशा मुब्तदा ही बनता है। वो हमेशा स्टार्ट। मुब्तदा बनता है। जिस तरह मुरक्कब जारी जो होते हैं ना, शिव जुमला जो होते हैं, ये हमेशा क्या बन के आते हैं? खबर बनते हैं।
یہ مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. بالکل اسی طرح مرکب اشاری جو ہوتا ہے یہ کبھی خبر نہیں بن سکتا. اس کے ساتھ لکھ لیں مرکب اشاری جو ہے وہ کبھی کیا نہیں بن سکتا, خبر نہیں بن سکتا کبھی بھی, کیونکہ یہ اس کا جو مرکب اشاری کا پہلا والا اشارہ ہوتا ہے وہ ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہے. تو خبر تو نکرہ ہوتی ہے نا, تو وہ معرفہ کیسے بن سکتا ہے, وہ نہیں بن سکتا. تو اس کو آپ یہ جو میں نے لکھوایا ہے اس کو مفرد کے حکم میں ایڈ کریں آگے بریکٹ میں, ٹھیک ہے. اور جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, اور جملہ شف جملہ ہوتا ہے. یہ والے شف جملے جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جہاں بھی آئیں گے یہ خبر بنیں گے ایز اے خبر, اور یہ بھی جو ہوں گے یہ خبر بنیں گے. اور یہ مفرد کے حکم میں ون ورڈ خبر جو ہوتی ہے تو نکرہ مرفوع ہوتی ہے, اور یہ جب ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتے ہیں. پیچھے ایک مرکب اشاری رہ گیا اور وہ کبھی کیا نہیں بنتا, خبر نہیں بنتا. تو آپ کا خبر کا سارا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو گیا, ابھی کلیئر ہو گیا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. کبھی میم یہ خبر نہیں, مرکب اضافی اور توصیفی مفرد میں مطلب جو آ رہا ہے تو وہ مفرد تو ایک سنگل بامانہ لفظ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو کیسے آپ مطلب بتا رہے ہو, ذرا مجھے وہ اچھا تھوڑا آپ ایکسپلین مجھے کرو. بتائیں میں اس کو پھر کہاں ڈالوں, مجھے بتائیں کہاں ڈالوں. گرامیریٹ کہتے ہیں اس کو, گرامیرین کہتے ہیں, ہم کسی اور جگہ پہ اس کو نہیں ڈال سکتے. شبہ اچھا جملہ میں اچھا. اس کو نہیں ڈال سکتے, کیونکہ شبہ جملہ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, مرکب جاری اور ظرف مداخل ہے. تو یہ ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں نہیں آ سکتا اس میں یہ تو آ ہی نہیں سکتے, وہ جملہ ہے وہ تو کمپلیٹ سینٹینس ہے, اس میں بھی نہیں کام ڈال ہے جی سکتے. ہاں, تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ناقص یہ ہے. دونوں مفرد کے حکم میں ہیں. مفرد کے حکم میں کیوں آتے ہیں, مفرد کے حکم میں مجھے اس کا یہ بھی تو دینا ہے نا جواب کہ کیوں یہ مفرد کے حکم میں آ رہے ہیں. یہ مفرد کے حکم میں اس لیے آ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو فرض کریں مرکب اضافی کو ہم بناتے ہیں, جیسے کتاب اللہ ہی, یہ آپ نے خبر بنا لی, رسول اللہ کچھ رسول اللہ کچھ بھی بناتے ہیں نا آپ, ید اللہ یہ خبر بنا لی. اب اس میں آپ کا اس کو آپ خبر تو بنا لیتے ہیں, لیکن جب اس کا اعراب بتاتے ہیں نا تو اس کے اوپر تو کوئی دمہ نہیں آ رہا, یہ نکرہ بھی نہیں ہے, تو پھر اعراب کیسے بتاتے ہیں اس کا, کوئی بتائے گا کلاس میں؟ یہ فی مضاف کی تو مطلب اس کے اوپر دیکھ کر جیسا بھی نہیں, وہ فی محلی رفع, یہ ایک ٹرم ہے جو آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. جب بھی جملہ بنے گا یا شبہ جملہ بنے گا خبر, یا یہ مرکب اضافی بنیں گے, کیونکہ واحد میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, طبیباً میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے, وہاں پہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فی محلی رفع, وہاں پہ تو آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے, وہ تو ہے ہی مرفوع. اب یہاں پہ آپ کو دمہ نظر نہیں ہے, اس کو نہیں دیکھیں گے, اس کو نہیں دیکھیں گے. مرکب اضافی جو آپ نے بنایا ہے نا, پورا مرکب اضافی آپ نے خبر بنایا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ فی محلی رفع جو ہے اس کا یہ خبر بنی ہے, پورے کو مرفوع کر دیں گے. تو اس لیے اس کو مفرد کے حکم میں ڈالا جاتا ہے, اس کا اعراب اس طرح سے بتایا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو نوٹ کر لیں, اور یہ اوتھینٹک بات ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا تھی, مجھے بھی کچھ عرصے پہلے پتا چلی ہے, ورنہ ہمیں بھی بیسک لیول پہ اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی کہ یہ بھی مفرد کے حکم میں آئے گا. وہ تو جب میں نے ایڈوانس گرامر میں پڑھی تب مجھے پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی اور توصیفی جو ہیں یہ مفرد کے حکم میں, مفرد کے ساتھ ہی اسی میں آتے ہیں تینوں. اور آپ میں بھی اسی بک میں پڑھ لیں, میں کہیں اور آپ کو پکچر اس کی دکھاؤں, ڈیٹیل دکھاؤں. تو مفرد میں تین چیزیں آ گئی. ایک تو مفرد ون سنگل ورڈ آ گیا, مرفوع ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے, جب طبیب ان کی مثال جیسے ہے. اسی طرح کا آپ کا مرکب اضافی, مرکب توصیفی بھی اسی میں ڈالنا ہے. باقی جملہ بن کے خبر آتی ہے, تو جملے دو طرح سے ہوتے ہیں, ایک تو شبہ جملہ ہوتا ہے اور ایک جملہ مفیدہ یا سینٹینس جسے آپ کہتے ہیں نا, جملہ پورا کمپلیٹ جملہ, جسے مرکب تام کہہ لیں نا, جسے آپ مرکب تام بھی کہتے ہیں. یہ تو مرکب ناقص ہے نا, یہ جو مرکب اضافی یہ تو مرکب ناقص ہے, جی. یہ مرکب تام ہے یہ والا, اس کا دوسرا نام مرکب تام ہے. یہ جملہ ہے کمپلیٹ, صحیح ہے. تو اس کو اس طرح سے لے لیں, مشکل تو نہیں ہے. ٹیچر یہ جملہ تام کے نیچے دو کیا لکھا ہے؟ دو جو برانچز آ رہے ہیں جملہ تام کے نیچے. ہاں, ایک تو جملہ اسمیہ ہے جی جی, اور ایک جملہ فعلیہ ہے, میں سے لکھا نہیں گیا صحیح کرنا. جی جی ٹھیک ہے. وہ اصل میں پکچر لیتا ہے نا کوئی نہ کوئی, تو پھر مجھے صحیح کر کے لکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا بہرحال جو بھی ہے,
تو آپ اس کو سمجھ لیں، اپنے الفاظ میں لکھ لیں، اور یہ ضروری ہے، جب تک آپ اپنا قلم یوز نہیں کریں گے چیزیں آپ کے دماغوں میں نہیں بیٹھیں گی، ثبت نہیں ہوں گی، اور پھر آپ پڑھاتے ہوئے کنفیوز ہوں گے۔ تو جملے کا مطلب ہے مرکب تام، اور شبہ جملے کا مطلب ہے کہ وہ، شبہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ فل سینٹینس نہیں ہے وہ، ہاں، سیملر ٹو phrase جیسا۔ فریز، اور سیملر ٹو سینٹینس ہے۔ شبہ کا مطلب ہوتا جی ہے کہ سیملر ٹو دا سینٹینس، لیکن substitute سینٹینس نہیں ہے۔ اور شبہ جملہ میں آپ مرکب اضافی اور توصیفی اور اشاری کو نہیں ڈال سکتے۔ شبہ جملہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کیا بن کے آتے ہیں جملے میں بتاؤں، اگر خبر نہ ہو تو یہ خبر بن جاتے ہیں، اگر خبر موجود ہو تو پھر یہ متعلق خبر بن جاتے ہیں۔ باقی کسی اور کو آپ مرکب اضافی توصیفی اشاری کو آپ متعلق خبر نہیں بنا سکتے۔ متعلق خبر جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے اندر بھی یہ متعلق فعل بنتے ہیں۔ یہاں تو خبر بھی بن جاتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں، جسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ قائم مقام خبر۔ شبہ جملہ قائم مقام خبر یعنی اصل خبر نہیں ہے، تو یہ اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ قائم مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبسٹیٹیوٹ ہے۔ تو یہ سب ایز اے سبسٹیٹیوٹ آف خبر بھی آ سکتا ہے، وہ موجود نہیں ہے اس کو خبر بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو شروع میں الحمدللہ ہی آتا ہے نا، تو اس میں اب خبر نہیں ہے، اس میں خبر نکال دی گئی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ الحمد کو مبتدا للہ کو خبر بنایا گیا، اور وہ کون سی خبر ہے؟ شبہ جملہ قائم مقام خبر ہے، فی محل رفع، رفع کے مقام پر ہے، کیونکہ اس کو خبر بنایا تو ظاہر ہے وہ رفع کے مقام پہ مرفوع ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے اس لیے رفع کے مقام پہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور وہاں پہ خبر جو ہے وہ کون سی معذوف ہے؟ ثابتن لگا دو، ثابتن لگا دیں، الحمد ثابتن، تمام تعریفیں۔ اب یہاں پہ الحمد میں جو الف لام آ رہا ہے یہ کون سا آ رہا ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے کہ الحمد میں جو الف لام آ رہا ہے وہ کون سا الف لام ہے؟ کوئی خاص تعریفیں ہیں جو اللہ کے لیے، جیسے الف لام لگانے سے نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے، وہ والی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور بات ہو رہی ہے؟ الف لام کی بھی کائنڈز ہوتی ہیں، اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ تو الف لام ایک تو ہوتا ہے جو نکرہ کو، اس کو کہتے ہیں لام تعریف، جو نکرہ کو معرفہ بناتا ہے وہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ وہ ہوتا تو ال ہے، لیکن اس میں جو الف ہوتا ہے نا وہ تو حمزہ وصلی ہوتا ہے، جو لام ہوتا ہے نا، ال کے اندر لام ہوتا ہے، وہی معرفہ بنا رہا ہوتا ہے۔ لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے وہ لام ہی یوز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کہتے ہیں۔ وہ تعریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعریف کر رہے ہیں کسی کی، ہم پریز کر رہے ہیں، نہیں، وہ لام جو ہے وہ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکرہ کو معرفہ بنا رہا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین رافع، معرفہ کا بھی وہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، عرف۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب وہ بتاتی ہوں کہ الف لام کیا کہلائے گا وہاں پہ۔ یہ والا لام نہیں ہے جو مرف باللام اسم پہ لگاتے ہیں نا، وہ والا نہیں ہے، وہ الف لام ہے استغراقی۔ پتہ ہے وہ کہاں کا آ رہا ہے؟ وہ العالمین پہ بھی آ رہا ہے، رب العالمین جو الف لام آ رہا ہے وہ الحمد پہ بھی آ رہا ہے، والعصر ان الانسان، تو الانسان پہ جو الف لام آ رہا ہے وہ بھی آپ کا وہی والا الف لام ہے، الف لام استغراقی، غرق سے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی شکر جو ہے نا وہ الحمد کے اندر آ جاتے ہیں۔ استغراق کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ڈراؤن ہو گئے، ڈراؤن کیا ہوتا ہے؟ سنک ہو گئے ایک طرح سے، ہے نا؟ ڈراؤن کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تو وہ ڈراؤنڈ ہو گئے یا سنک ہو گئے اس کے اندر۔ تو اس کا پھر میننگ ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم یہ دا والا میننگ نہیں لیتے، ہم میننگ لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، تمام کے تمام انسان خسارے میں، جتنے بھی انسان ہیں، بوڑھے بچے جوان جتنے بھی ہیں اس میں سب شامل ہیں، مرد عورتیں۔
تمام کے تمام انسان. یعنی آپ دیکھیں تو انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں, ذرا سا غور کریں. کچھ انسان ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں, تو کسی کو چھوڑا نہیں ہے بیچ میں. الانسان, وہاں پہ الف لام جو ہے وہ میننگ دا کا نہیں دے رہا, وہاں پہ استغراق کا میننگ دے رہا ہے. جب تمام کا میننگ آئے نا قرآن میں کہیں بھی, تو سمجھ لیں وہ آپ کا استغراق کا ہے, تمام کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. یہ میں بعد میں پڑھا دوں, اب اسی کو جو تھوڑا ڈائجسٹ کریں. آج میں نے جو بتایا یہ کل بھی میں نے پڑھایا تھا, لیکن آج پھر میں نے ریوائز کرا دیا. خبر کی صورتیں پڑھنا ہے تھوڑا آگے, اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بول رہا, کسی کا پڑھنے کو دل نہیں. اسی کو اتنا رہنے دیتی ہوں, پھر میں آپ ہاں پتہ ہے اس میں پھر مصدر معول بھی آ رہا ہے نا, تو وہ اس کو بھی میں نے بتانا ہے. تو یہاں اس سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, یہ والا جو سبق ہے ہمارا, اس میں ہم یہ تو میں نے پچھلا والا کل والا ریوائز کیا نا, خبر کی صورتیں. اچھا, یہ خبر کی صورتیں نا آپ آگے بھی پڑھیں گے, یہاں پہ بھی یہ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے, پھر آپ کو یہاں پہ آ جائے گا, آپ کو یقین آ جائے گا. دیکھیں اب یہ جملہ دیکھیں, یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں, یہ ریلیٹڈ ہے اس سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا. مجھے یاد نہیں رہا, اس کو مجھے مٹانا ہے, ایک سیکنڈ. یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا نا خبر کی مختلف صورتیں, وہ میں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ کروا دیتی ہوں. مبتدا کی مختلف صورتیں پھر ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھ لیں گے, وہ کیا کیا بنتی ہیں چیزیں, مبتدا بنتی ہیں. یہ تھوڑا ایڈوانس لیول ہے, لیکن اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے, بہت ہی. اور پھر میں جس طرح سے پڑھاتی ہوں نا ٹو دا پوائنٹ, تو وہ چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں ساری. تو آپ یہاں پہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر درج ذیل مختلف صورتوں میں آ سکتی ہے. خبر کیسی کیسے آتی ہے, یہ خبر ہے ساری, اس کو آپ دیکھیے گا, مبتدا کو نہیں دیکھنا, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. خبر جو ہوتی ہے وہ مفرد آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی بن کے آ سکتی ہے, خبر مرکب اضافی بن کے آ سکتی ہے. خبر کیسے بن کے آ سکتی ہے, جار مجرور اور ما حامدن ظرف مداخل ہے, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے اس میں خبر کی صرف یہ صورتیں بتائی ہیں, ابھی آپ کو جملہ نہیں بتایا کہ جملہ بھی خبر بن سکتا ہے, تو وہ شاید بعد میں بتائیں گے. ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی 3 مثالوں میں خبر مفرد استعمال ہوئی ہے. مفرد صرف یہاں پہ صالحون مفرد نہیں ہے, یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے, اور وہاں پہ جو صالحون ہے وہ تو ہے ہی مفرد. یہ جو صالحون خبر ہے نا, یہ مفرد ہے, یہ تو ہے ہی مفرد, یہ آپ کو پتہ ہے کہ مفرد ہے یہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی 3 صورتوں میں, یعنی یہ پہلی 3 صورتیں جو ہیں ان میں خبر مفرد استعمال ہوئی. اب آپ کو کب یقین آ گیا جو میں نے بتایا صحیح ہے؟ یہ بھی مفرد کے حکم میں ہے, طالب مجتہد مرکب توصیفی بھی, اور یہ مضاف مضاف الیہ یہ بھی آپ کا مفرد کے حکم میں ہے, تو ان کو آپ مفرد کہیں گے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ مثال نمبر 2 اور مثال نمبر 3 میں خبر بالترتیب مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو مفرد کے حکم میں ہے ہی, صالح طبیب جو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ مرکب کی صورت میں ہے. لیکن پھر بھی وہ کیا ہے, وہ ابھی آگے بتا رہے ہیں کہ مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے پر بھی بولا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے جملہ. تو میں نے یہ جو مفرد کا لفظ استعمال کیا تھا, یہ میں نے 1 ورڈ کا جو لفظ استعمال کیا تھا, یہ جملے کے مقابلے میں بولا گیا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے, مرکب تام ہوتا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے, مرکب تام ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کے جو مرکب اضافی ہیں, یہ مرکب ناقص ہوتے ہیں, مرکب ناقص ہوتے ہیں, وہ یہ مرکب تام ہے. تو وہ جو مرکب ناقص آپ کے 2 ہیں نا, وہ آپ کے مفرد کے حکم میں شامل ہے. ان کو آپ مفرد کے ہی حکم میں ڈالیں گے, ان کو آپ شبہ جملہ میں نہیں ڈال سکتے, ان کو آپ جملے میں نہیں ڈال سکتے.
تو بیسیکلی تو دو ہی قسمیں بن گئی آپ کی، ایک بن گیا مفرد اور ایک جملہ بن گیا. جملہ جو ہے اس میں جملہ فعلیہ. اچھا جملے کی جو دو قسمیں انہوں نے پھر بنائی ہے نا وہ آپ کی، اس میں آپ کا وہ جو میں نے یہاں پہ شبہ جملہ بنوایا تھا اور یہاں پر آپ کا کیا بنوا دیا تھا، یہاں پہ جملہ بنوا دیا تھا، جملہ فعلیہ اور قسم. اچھا اس کو آگے پڑھتے ہیں ابھی. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ جب کہ مثال نمبر 2 اور 3 میں خبر بالترتیب کے آ رہی ہے، توصیفی اور مرکب اضافی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی 3 مثالوں میں خبر مفرد استعمال ہوئی ہے. اچھا مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے پہ بھی بولا جاتا ہے. دیکھیں مفرد کو ایک تو ہوتا ہے مفرد، اور مفرد کہتے ہیں ون ورڈ، وہ مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے. مفرد کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں. ون ورڈ اور پھر جب مفرد پلس مفرد دونوں جمع ہوتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں. تو ایک تو مفرد ہو گیا مرکب کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ. اور ایک ہوتا ہے مفرد جب اس مفرد کے آگے ہم کہتے ہیں مثنیٰ اور جمع. مثنیٰ اور جمع، تو یہ مفرد کس مقابلے میں بولا جا رہا ہے؟ یہاں پہ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ واحد. جب مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو یہاں پہ مفرد کا مطلب ہے واحد، سنگولر، جب اس کو مثنیٰ اور جمع کے ساتھ بولا جائے گا. تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مفرد جو ہے وہ جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اس وقت جو ہے پھر وہ جملہ جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں، شبہ جملہ اور جملہ. اور مفرد میں 3 چیزیں شامل ہیں، ون ورڈ اور مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. تو یہ کہانی ہے ساری. اچھا مثال نمبر 4 میں جار مجرور اور مثال نمبر 5 میں ظرف مضاف الیہ استعمال ہوئی ہے. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ عربی گرامر میں شبہ جملہ کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کو جملے میں ڈالنا ہے اور ان کو کس میں ڈالنا ہے؟ مفرد کے حکم میں ڈالنا ہے، ظرف کے ساتھ مفرد کے ساتھ ڈالنا ہے. جملہ اسمیہ میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. یہ دونوں کائنڈ میں نے آپ کو الگ الگ بتا دی. شبہ جملہ بھی ہو گیا، اس میں بھی مرکب ناقص ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. جملے کی 2 قسمیں کیا ہیں؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمی. ہم جانتے ہیں کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جیسے مرکب تام کہتے ہیں نا، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے. جب بھی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جملہ جب خبر بنے گا نا آپ کا، جملہ اسمیہ یا فعلیہ، یہ 2 ہی بس، یہی جملے ہیں نا، تو اسمیہ یا فعلیہ، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، خبر کو مبتدا کے ساتھ جوڑتی ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ انجن ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے پیچھے جملہ بن کے آ رہی ہوتی ہے، یہ اس کے ڈبے ہوتے ہیں پیچھے، جو انجن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ٹرین ہوتی ہے نا. اب ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ واحد ہے تو ضمیر واحد ہوگی، مذکر ہے تو مذکر ہوگی. اگر یہ مثنیٰ ہے تو مثنیٰ، یہاں پہ مثنیٰ ہے تو یہ مثنیٰ کی ضمیر ہوگی، جمع ہے تو جمع کی ضمیر ہوگی. تو وہ یہاں پر آپ کے دونوں کو کنیکٹ کرے گی. وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے، بس ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو وہ کنیکٹ نہیں ہوں گے، مبتدا الگ پڑا رہے گا، خبر الگ. لیکن باقیوں جگہوں پہ ضرورت نہیں ہے، جیسے ون ورڈ خبر آ رہی ہے، مفرد آ رہی ہے، مرکب توصیفی آ رہی ہے، اضافی آ رہی ہے، مفرد خبر آ رہی ہے، یا پھر شبہ جملہ خبر آ رہی ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے ضمیر کی. جب جملہ اسمیہ بنے گا خبر، جب فعلیہ بنے گا تب ضمیر کی ضرورت ہے. اور اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں، لوٹنے والی ضمیر. جیسے یہاں پر ابھی آپ دیکھیں مثال ہے، یہاں پہ جملہ جو جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پورا بن کے خبر آ رہا ہے. یہ خبر کی جگہ پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور یہ آپ کا مبتدا ہے. بس ایک ایگزامپل دے کے میں ختم کرتی ہوں. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ ابوہ طبیبن، زید اس کے ابو ڈاکٹر ہیں. اب اس جملے میں کون سی ضمیر ہے جو کہ دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں؟ ہو کی ضمیر. یہ ہو کی ضمیر، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں نا. اگر ہم ابو طبیب لکھتے نا، ہو کی ضمیر نہ ڈالتے، تو یہ تو ہمارا مرکب اضافی بنتا نا، خبر ابو طبیبن ہے نا، وہ تو مرکب اضافی بن کے ہمارا مفرد خبر آ جاتی نا.
مرکب اضافی کی صورت میں آ جاتی. اب جب اس کو جملہ بنایا ہے تو پھر اس میں ضمیر کا ہونا لازم ہے, اور وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے, وہ زائد کے مطابق ہے, مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہو کی ضمیر آ رہی ہے, جوڑ رہی ہے. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہوا کی ضمیر جو ہے وہ آپ کی زائد سے جوڑ رہی ہے, تو اس کو پھر ضمیر عائد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ آگے انشاءاللہ جب ہم یہ والا ختم کریں گے نا, آج کا ٹاپک یہ تھا, اس میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ جملہ جو ہوتا ہے, جملہ اسمیہ فعلیہ خبر بنے گی تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو کہ کنیکٹ کرے گی دونوں کو, مبتدا اور خبر کو, اور اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. یہاں پہ پوشیدہ ہے, پوشیدہ ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے, اور یہاں پر ہڈن ہے, اور یہاں پر آپ کی نظر آ رہی ہے صاف, تو ہڈن بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر بھی ہو سکتی ہے. اوکے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, کسی کو کچھ پوچھنا ہے. یہ کون سی بک ہے لسان القرآن کی بک نمبر؟ یہ بک ایک ہی ہے, اسی کے اندر پارٹس بنے ہوئے نا, پارٹ 1 اور 2 ہم نے پڑھ لیا ہے, اسمیہ بھی پڑھ لیا, فعلیہ بھی پڑھ لیا, ابھی یہ ایڈوانس لیول پڑھ رہے ہیں ہم. جو اچھا, تو ٹاپک ہم نے یہ بیسک آپ نے لیول پہ بک مجھے چھوڑ, دی ہے اسی میں ہی ہے, یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ اسی میں پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو آپ کو بلو والی میں نے دی ہوئی. اس کا پیج نمبر 178 ہے, جہاں پہ میں نے ابھی آج ختم کیا ہے نا. جی جی سمجھ تو آپ گئی. اس کو دیکھ لیجئے گا, پیچھے میں نے پڑھایا ہے سارا خبر کی مختلف صورتیں. کیا آپ اب مجھے مجھے نہیں پتا آپ ریکارڈنگ نے بھیج کہاں سے دیں گے جوائن پلیز؟ کیا. ہاں, ریکارڈنگ بھی اصل میں وہ اتنی زیادہ آتی ہے نا جو یوٹیوب پہ, کہ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی ہوں. ہاں, تو میں آپ کو میں ہر روم میں بھی تو اسی لیے دے دیتی ہوں نا, میں نے حدیث کی میرے نہیں دی. پاس تو نہیں آتی اصل میں, آج کا جو روم ہے اس میں وہ بھی نہیں, اس میں مجھے آپ ڈال دینا, چونکہ مجھے آپ کا میسج بھی نہیں آیا. میں ایک دفعہ روم میں آئی بھی تھی 5 بجے. نہیں, آپ کو پتا ہے نا ٹیوزڈے کو کلاس ہوتی ہے, کلاس تو روز ہوتی ہے, آپ چکر لگائے, جب کلاس کے جب ٹائمنگس آپ نہیں ریڈی ہو پتا. جائیں نا, سمجھ لیں آپ کا ٹائم 1 گھنٹہ پیچھے ہے, جب آپ ریڈی ہاں ہو جائیں تو آپ چکر لگایا کریں, کلاس تو چل رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. ہاں, میں آئی تھی تو اس وقت نہیں چلی تھی, تو میں نے کہا پھر میں بس ہو گیا, لیٹ گئی. نہیں, تو ہماری ابھی کلاس کا انشاءاللہ ٹائم کیا ہے, 5:15 تک آ جاتی ہے نا. ہمارا ایسٹرن ٹائم 6 o'clock ہے نا کلاس کا. ہاں, تو میں ہمارے 5 بجے آئی تھی, پتہ نہیں 5-10 منٹ بعد آئی تھی کہ نہیں, آپ نے میں چالو ہی ایگزیکٹلی 5 بجے میرا ایسٹرن, آپ کے 5 بجے, میں تو 6 بجے کلاس میں تھی. میں تو سب کو میسج اچھا, بھی کرتا ہوں, بہرحال میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. بالکل, جو بھی گروپس ہیں نا ایسے مجھے ایڈ پلیز, تاکہ ہاں, مجھے نوٹیفیکیشن آ جائے نا پلیز. کیونکہ ہم اب ایڈوانس لیول میں داخل ہو چکے ہیں گرامر میں, تو ہم نے فیل بھی پڑھ لیا, ناؤن بھی پڑھ لیا, تو یہ اس میں جو چیزیں بیسک میں رہ گئی تھی وہ ناؤن اور فیل میں وہ ہم ایڈوانس میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے صحیح. انشاءاللہ. تو آج ہم نے مجھے مضاف المعرفہ گروپ سے سے ڈال دیں پلیز. ہاں, میم آپ کل کی تو وہ لسان القرآن وہ نئی والی آپ کون سی بول رہے تھے, کل ہم پڑھے تھے یہ سب خبر اور وہ مبتدا منڈے کو والا. جو منڈے کو کلاس ہوتی ہے نا, جو نئی شروع کی ہے میں نے, اس میں نے خبر کی اقسام پڑھائی تھی. جی جی جی, جو نئی والی لسان القرآن شروع کیا نا, جو وینسڈے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, جی جی سر, جو بک 3 پڑھ رہے ہیں ان کے لیے نا, تو وہ پھر اس میں نے یہ پڑھائی تھی, تو پھر آپ نہیں ہوں گی اس میں. تو آپ کو ہر کلاس میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو میسج آئے کہ میں ہمیشہ میں لنک بھی دیتی ہوں اور وہ بھی کرتی ہوں, اور پھر میں آپ کو پرائیویٹ میں بھی لیسن بھیجتی ہوں, مطلب میسج بھیجتی ہوں, جو اس مجھے تو کلاس. صرف 2 ہی گروپ میں آتا ہے, 2 دفعہ آتا ہے. میرے پاس یہ والی کتاب بھی نہیں ہے لسان القرآن. اچھا, کتاب تو آپ کو مل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں, ٹھیک ہے, وہ پلیز آپ مجھے بھیج دیجیے گا. جزاک ٹھیک ہے, اللہ اوکے خیر. انشاءاللہ. اوکے, دعا کر لیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, ہم تھوڑا ریویژن کریں گے کیا, کس چیز کا, جو ناقص کے قواعد ہیں نا ان کا ریویژن کریں گے, لیکن تھوڑا ٹھہر کے, میں بھی فجر پڑھنے لگی. ہاں, تو مجھے بتائیں, میں جو روم میں آ جاؤں اسی میں کتنے بجے آؤں؟ آپ نماز پڑھ لیں فجر کی, پھر آ جائیں, ٹھیک ہے. ہاں, 10-15 منٹ میں آ جاؤں. نہیں 10-15 منٹ میں نہیں, ابھی تو بہت ٹائم ہے. آپ اپنی فجر پڑھیں, اس کے بعد آ جائیں. ٹھیک ہے, مجھے چلیے, تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے نا بیچ میں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.